اشفاق احمد زاویہ میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ساتھ اپنے، جن کو وہ بابا جی کہتے تھے، ان کے ساتھ میں مغرب کی نماز پڑھنے گیا تو ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، مغرب کی نماز۔ تو ایک بندہ بھاگتے ہوا آیا اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بابا جی کو کہہ رہے تھے کہ یونس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، مرض الموت ہے، اس کے تو گھنگرو بچ گئے ہیں۔ تو وہ یونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کو بلائیں اور میرے سرانے بیٹھیں اور سورہ یاسین پڑھیں۔ تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بابا جی نے مجھے کہا کہ یار نماز توڑ دو، چلتے ہیں، نماز کی قضا تو کر لیں گے لیکن خدمت کی قضا نہیں ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے وہاں سے۔ سٹوری کافی لمبی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس ٹائم ہم ہاسپٹل سے واپس آئے اور اترے تو رکشے والے کو 3.5 روپے بنتے تھے، میں نے 4 روپے اسے ادا کیے۔ تو بابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کتنے دیے انہیں؟ تو میں نے کہا 3.5 بنتے تھے، میں نے 4 دے دیے۔ تو بابا جی کہتے ہیں 5 دے دینے تھے۔ تو میں نے کہا کہ 3.5 تھے، میں نے زیادہ دے دیے 4، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 دے دینے تھے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ کیڑا اپنے پلیو دینا سی، دتے وچوں دینا سی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ تو نہیں ہے، تو میں نے کافی سوچ بچار کیا کہ یار پلیو نہیں دینے سن، دتے وچوں دینے سن۔ کہتے ہیں کہ میں اس پہ سوچ ہی رہا تھا، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست تھے ابن انشا، وہ کراچی سے آئے، تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے، انہیں پتہ لگا کہ یار میں تو بابا جی لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ تھے۔ وہ ڈنڈا لے کے آ گئے مجھے مارنے کے لیے، کہہ رہے تھے کہ یار کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تم آج کل بیٹھ رہے ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں بھی یہی واقعہ سنایا کہ یار کیا تسی پلیو دینا سی، دتے وچوں دینا سی۔ تو ان کو یہ چیز سمجھائی، تو کہتے ہیں وہ کراچی گئے، اور جب کراچی گئے تو 8 مہینے بعد میں بھی ان کے پاس وہاں گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ابن انشا کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، بیمار تھیں، آنکھوں میں ان کے وہ سرخی مائل تھی، کوئی بیماری کا وہ بتا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے خط دیا ابن انشا کو، اور ابن انشا سے کہا کہ یہ خط آپ پڑھ لیں۔ تو ابن انشا نے خط پڑھا اور دراز سے کھولا اور اس میں سے 300 روپیہ نکال کے اس عورت کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ نے 300 روپے کیسے دے دیے؟ تو کہتے ہیں اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کے کالم پڑھتی ہوں اور میں اس وقت مشکل میں ہوں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کا دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے، 160 روپے دینے، اور اگر آج نہ دیے تو ہمارا سامان باہر پھینک دیں گے، تو میرا اور میرے والد صاحب کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس 300 پڑے تھے، میں نے 300 دے دیا۔ کہتے ہیں یار میں نے اسے کہا کہ یہ تو آپ نے 160 مانگے تھے اور آپ نے 300 دے دیے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹائم گزرا اور انہوں نے بھی مجھے یہی بات کی کہ یار کون سے میں نے اپنی طرف سے دیے ہیں، جو رب نے عطا کی ہیں اسی میں سے ہی دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یار کچھ عرصے بعد میں ٹوکیو گیا اور مجھے یونیسیف کا خط ریسیو ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا $1000 ہے ہمارے پاس۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں جواب دیا کہ میں جو آپ کا یونیسیف کا اٹینڈ کیا تھا سیشن، تو وہ سارا TADA میری گورنمنٹ کی طرف سے تھا، وہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں کہ اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو ہم نے $1000 جو تھا وہ بطور انعام سب کو دیا، تو یہ آپ کا $1000 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن انشا جو ہے وہ ایک سال بعد مجھ سے ملنے لاہور آئے، تو کہتے ہیں یار کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو جتنا بھی دیتا ہوں مجھے اس سے کئی گنا زیادہ ملتا۔ تو اللہ کی راہ میں آپ دیتے رہیں، اور جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ نوازیں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔